اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا، یعنی یہ روزہ جو ہے ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی تھی ان امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے جتنی قومیں آئی تھی وہ قوم بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی، مگر یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو مکمل ماہ رمضان رب کائنات نے عطا کیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اور ایسا مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ، ایسی عظمت والا مہینہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے، ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ رفعت والا مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ برکت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ برکت والا مہینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ کی بات، جہنم کے سارے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھل چکے، شیاطین بھی جکڑ دیے گئے۔ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر برائی کے جتنے کام ہیں سارے کام پہ پابندی لگ جائے، جتنے برائی کے کام ہیں سارے کاموں کو بند کر دیا جائے، جو برائی کے کام ہے، جو برے کام ہے، جہاں جہاں سے برائی ہوتی ہے ان سارے کاموں پہ اگر پابندی لگ جائے اور جو نیک کام ہے انہی کاموں میں لوگ مصروف ہو جائے تو محلے میں، معاشرے میں، ملک میں کوئی برا انسان نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے پہ بری نظر ڈالنا چھوڑ دے اور ان سارے کاموں پہ پابندی لگ جائے اور صرف نیک ہی نیکی، صرف نیک کام ہی لوگ کرنا شروع کر دے، جدھر دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں، جدھر دیکھو نمازی ہی نمازی، جدھر دیکھو لوگ متقی پرہیزگار، جدھر دیکھو عابد ہی عابد نظر آتے ہیں، جدھر دیکھو روزے دار ہی روزے دار نظر آتے ہیں، جدھر دیکھو عبادت کرنے والے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی تسبیح گنتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، تو ایسے ماحول میں پورا معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، پورا علاقہ خوشگوار ہوتا ہوا نظر آئے گا اور لوگ کہیں گے برائی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب اور برے کاموں کی طرف لوگ اپنے آپ کو ڈالنا پسند بھی نہیں کرتے، برے کاموں کی طرف لوگ بڑھنا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ برائی کی جتنی جڑیں ہیں ساری جڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اب ایسے خوشگوار ماحول میں بھی اگر کوئی برائی کے دلدل میں ڈوبے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی زنا کرے، کوئی چغلی کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی شراب پیے، کوئی اور دیگر گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبائے تو لوگ اسے منحوس سمجھیں گے، لوگ اسے گھٹیا انسان سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے
जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। क्या मतलब? अब कोई ये बहाना ना करे, अब कोई ये ना कहे कि मुझे शैतान ने बहका दिया था, जन्नत जहन्नम का दरवाजा खुला था इसलिए मैं जहन्नमी हो गया, जहन्नम में चला गया। जहन्नम के दरवाजे बंद है, शयातीन जकड़े जा चुके हैं, शयातीन कैद हो चुके हैं। अब कोई बहाना ना चलेगा कि हम रोजा नहीं रख पाए, शैतान ने हमें बहका दिया था, हम झूठ बोलने से बच नहीं पाए, शैतान ने हमें बहका दिया था, हम गीबत इसलिए कर रहे थे कि शैतान हमें बहका दिया था, हम चुगली इसलिए करते थे कि शैतान ने हमें बहका दिया था, हम चोरी इसलिए कर रहे थे शैतान हमें बहका रहा था, हम ज़िना इसलिए कर रहे थे कि शैतान हमें बहका रहा था। जब शयातीन कैद है अब कोई बहाना ना चलेगा। अल्लाह के हबीब ने ये फरमा कर बता दिया कि ये वो अजमत वाला महीना है, ये वो बरकत वाला महीना है, ये वो रिफात वाला महीना है। इस महीने इसमें सिर्फ नेकियां ही नेकियां इकट्ठा की जाए। अब पॉइंट, शयातीन सब बंद, शयातीन सब कैद में हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उसके बावजूद भी देखने को यही मिलता है कि नमाज में भी लोग मस्ती मजाक करते हैं। इधर नमाज हो रही है, पीछे लोग हंसते खेलते हैं, इधर कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं बैठ करके मस्जिद में, तो कुछ लोग वजू खाने में लड़ाई झगड़ा करती है, कुछ लोग इबादत और रियाजत में मस्त है, तो कुछ लोग आपसी तनाव में मुब्तला है। तरावी की नमाज हो या कोई और दूसरी नमाज हो, तरावी की नमाज में तो लोग देखने को ये मिलते हैं कि इधर तरावी की नमाज चालू है, उधर लोग बैठ करके मस्ती मजाक कर रही है। फिर एक सवाल पैदा होता है, जब तमाम शयातीन कैद में हैं, जब शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया गया है, तो फिर ये लोग शैतान जैसी हरकत कैसे कर रही है, लोग शैतानों वाला काम कैसे कर रही है? तो जवाब ये मिलता है, उनका दिल इस तरह शैतान ने काला कलौटा बना दिया है। जिस तरह ये पंखा, आप एक मिसाल के जरिए से समझे, ये पंखा चालू है मगर जैसे ही लाइट चली जाएगी, कनेक्शन कट जाएगा, बिजली चली जाएगी, तो फौरन ये पंखा रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा, धीरे धीरे घूमते घूमते बंद होगा, क्योंकि बिजली ने, कनेक्शन ने, लाइट ने इस पंखे को इस कदर झिंझोड़ा है, इस कदर नचाया है, इस कदर चलाया है। अब लाइट जाने के बाद फौरन ये पंखा बंद नहीं होगा, तो 11 महीने मुसलसल जो शैतान के पंजे में इस तरह आ जाते हैं, जैसा चाहता है शैतान उसे नचाता है, कभी झूठ बोलवाता है, कभी चुगली करवाता है, कभी गीबत करवाता है, कभी नमाज छुड़वाता है, कभी दूसरों को सतवाता है, कभी गाली दिलवाता है। शैतान अपने पंजे में जकड़ करके, शैतान अपने चुंगल में लेकर के 11 महीने खूब उसको घुमाते रहता है, खूब उसको नचाते रहता है। अब वो शैतान के रंग में इस तरह रंग गया है कि 1 महीना कैद भी हो जाता है, तब भी वो शैतान जिस तरह नचाया था उस तरह नाचते रहता है, और नाचते नाचते पूरा महीना खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर शैतान तो आज़ाद हो ही जाता है, फिर वो ईद के बाद आ जाता है। यही वजह है जो देखने को मिलता है, जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। पूरा साल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहते हैं कि वो लोग कहाँ हैं जो हम लोगों को अगली सफ से निकाल कर पिछली सफ में, पिछली सफ वाले तीसरी में, तीसरी चौथे में, यहाँ तक कि बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। वो बच्चे घूम घूम करके देखते रहते, आखिर ये लोग सिर्फ एक ही महीना क्यों नज़र आते हैं, 11 महीने ये लोग कहाँ छुप जाते हैं। जो बच्चों को पहली सफ से, जो बच्चों को अगली सफ से निकालते हैं, वो 11 महीने किधर चले जाते। जबकि हुक्म ये है, अगर 10-12 साल का बच्चा है और अकेला है, चाहे वो इमाम साहब के पीछे खड़ा हो जाए, किसी की मजाल नहीं कि उस बच्चे को हटा सके, चाहे मुफ्ती आ जाए, मुहद्दिस आ जाए, पीर आ जाए, कोई भी आ जाए, जहाँ चाहे वो उसको जगह मिली है, जहाँ चाहे वो खड़ा हो सकता है, कोई माँ का लाल उस बच्चे को हटा नहीं सकता। हाँ, अगर 2-3 बच्चे हैं तो आप बच्चों को साइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा रहेगा 10-12 साल का तो वो मस्ती नहीं करेगा, और 2-3 बच्चे एक साथ रहेंगे तो मस्ती करेंगे। इसलिए अब हुक्म है कि उनको अलग अलग कर दिया जाए, उनको पीछे कर दिया जाए। मगर आज कुछ लोग यही कहते कि इमाम साहब देखिए सब बंदी कैसी हुई है, सफ़ लगाने का तरीक़ा आप बता दीजिए कि पहले बड़े लोग खड़े होंगे, उसके बाद जो छोटे वो खड़े होंगे, उसके बाद बच्चे खड़े होंगे। मैं कहता हूँ ये किस किताब में लिखा है? एक बच्चा समझदार है और अगली सफ में आकर के बैठ गया तो
بعد میں آنے والا بادشاہ بھی ہے تب بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. یہی تو اسلام ہے, یہی تو اسلام ہے کہ ایک بھکاری کا بچہ پہلے آ گیا یا ایک بھنگی جو نالی صاف کرتا وہ پہلے آ گیا تو کوئی ماں کا لال یہ نہیں فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس کو پیچھے کیا جائے. جو پہلے آئے گا اس کو پہلے جگہ ملے گا, جو بعد میں آئے گا وہ جہاں پائے گا وہاں بیٹھے گا. اس کو اگر باہر جگہ ملی ہے تو باہر ہی بیٹھنا پڑے گا. مگر آج کچھ لوگ تانا شاہی میں اس قدر مست ہے کہ سوچتے ہم تو صدر ہیں, ہم تو سیکریٹری ہیں, ہم تو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں, ہم تو پڑھے لکھے ہیں, ہم تو عالم ہیں, ہم ماسٹر ہیں, بلاسٹر ہیں, ہم تو آگے رہیں گے اور آگے ہمیں جگہ ملے گی. جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنا چاہتے ہیں. ماہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسجدیں ساری مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہے, اور جیسے جیسے ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے ویسے ویسے نمازی بھی ختم ہو جاتی ہے. عید کی نماز میں مسجد تو بھری رہتی ہے, مگر عید ہی کے دن ظہر میں کبھی کبھی مؤذن صاحب اور امام صاحب کو بس 2 ہی لوگ کو جماعت کرنی پڑتی ہے. شیطان آزاد. تو اب ایسا لگتا ہے کہ سارے شیاطین آزاد نہیں ہوئے ہیں, یہ جتنے نمازی تھے ان لوگوں کو جکڑا گیا تھا یہی آزاد کر دیا, سب بھاگے. اب ظہر کی اذان ہو رہی کسی کو فکر نہیں, عصر کی اذان ہو رہی کسی کو فکر نہیں. صرف ایک ہی مہینہ نماز فرض نہیں, مرتے دم تک نماز فرض ہے. جب تک عذر شرعی نہ پائی جائے تب تک لوگوں پہ نماز فرض ہے, اور کسی بھی قیمت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی. اور جو نماز فرض نہیں, جو عبادت فرض نہیں, ان عبادتوں کو انسان کثرت سے کرتا ہے. شب برات میں آپ دیکھیے, یہ شب معراج میں دیکھیے, شب قدر میں دیکھیے, مسجدیں بھری رہتی ہے, پوری رات لوگ جاگتے ہیں, جبکہ یہ نماز فرض نہیں, 5 وقتہ نماز فرض ہے. اس پہ لوگ کس قدر عمل کرتے ہیں. آج جمعے کا دن دیکھیے, جمعے کا دن ہے, لوگ مسجد میں کثیر تعداد میں ہے, مگر عصر میں آ کر کے دیکھیے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا. اور یہی اگر کوئی دوسری چیز کا اعلان ہو جائے تو پھر مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہے. ٹھیک کہنے والے نے کہا تھا, ایک مسجد سے ایک بچہ روتا ہوا نکلا, راستے میں کسی نے پوچھا بچہ کیوں رو رہے ہو, کہا مؤذن صاحب نے مارا ہے. کہا کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا کہ امی نے پوچھنے بھیجا تھا کہ جا کر کے مؤذن صاحب سے پوچھ لو کہ 15 اگست میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی. شب برات کی نفل نماز یاد ہے لوگوں, شب قدر کی نفل نماز یاد ہے, شب معراج کی نفل نماز یاد ہے. نفلی عبادت پہ اس قدر زور کہ اب تو یہ سوال ہونے لگا کہ 15 اگست کو کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. شب برات کا حلوہ یاد ہے, تیجا 40واں فاتحہ سب یاد ہے, اور 5 وقتہ نماز جو فرض ہے وہ یاد نہیں ہے. کثرت کے ساتھ لوگ ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہی ہیں, اس کے باوجود شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. تو مارے نہیں جاؤ گے, کاٹے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے, عبادت و ریاضت سے ہمارا دل لگنے لگے, گناہوں سے معافی ہم طلب کریں. اور یہ برکت والا مہینہ, عظمت والا مہینہ, اس مہینے کو پانے کے لیے مسلسل 11 مہینے لوگ اپنی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکاتے تھے کہ یا اللہ اس بار ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے, پھر آئندہ سال ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما. وہ مہینہ آنے والا ہے, وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے, وہ عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. آپ جانتے ہیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے, نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, حج کرنا بھی عبادت ہے, زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت. کسی بھی عبادت کے بارے میں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ نماز میرے لیے ہے, حج میرے لیے ہے, جبکہ سب خدا کے لیے. نماز بھی خدا کے لیے, حج بھی خدا کے لیے, زکوٰۃ بھی خدا کے لیے, قرآن کی تلاوت خدا کے لیے, رکوع کرتے ہیں خدا کے لیے, سجدہ کرتے ہیں خدا کے لیے, عبادت و ریاضت سب خدا کے لیے.
क्योंकि इबादत सिर्फ उसी की जाएगी, इबादत सिर्फ उसी की होती है, इबादत के लायक वही है। मगर परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि नमाजियों नमाज मेरे लिए है, हाजियों हज मेरे लिए है, ज़कात मेरे लिए है, कुरान की तिलावत मेरे लिए है, रुकू मेरे लिए है, सजदा मेरे लिए है, क़याम मेरे लिए है। नहीं नहीं, रब्बे कायनात ने फरमाया है तो ये फरमाया है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूंगा। रोज़े के बारे में परवरदिगार ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। नमाज भी इबादत, हज भी इबादत, ज़कात भी इबादत, कुरान की तिलावत भी इबादत, तमाम इबादतें अपनी जगह पे। मगर रोज़ा कैसी इबादत के परवरदिगार आलम फरमा रहे कि रोज़ा मेरे लिए है तो तमाम इबादतें भी अल्लाह ही के लिए है। मगर रोज़े के बारे में रब्बे कायनात ने क्यों फरमाया? अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, हदीस कुदसी है कि रब्बे कायनात ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इसलिए फरमाया अस्सौमु ली कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा, क्योंकि रोज़े में रियाकारी नहीं होती है, दीगर इबादतों में रियाकारी हो सकती है, रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी कभी नहीं हो सकती। अब और आसान करके मैं आपको समझाऊं, एक इंसान नमाज इसलिए पढ़ सकता है कि लोग उसको नमाजी कहें। दिखावे के लिए लोग नमाज पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं। कुछ लोग इसलिए जुमे में आते हैं ताकि उसके घर वाले ये ना कहे कि अब्बू जुमे के दिन भी मस्जिद नहीं जाते, बीवी ये ना कहे कि मेरा शौहर जुमे के दिन भी नहीं मस्जिद जाता है। और हमने यहाँ तक के सुना है कि कुछ लोग ऐसे घिनौना हो चुके हैं कि हफ्ते में कभी नहीं नहाते, जुमे के दिन इसलिए नहाते ताकि घर वाले ये न कहे कि जुमे का दिन भी नहीं गुस्ल करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आखिर वक्त में तक भूले रहते हैं कि आज जुमा है या नहीं। कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों में सिर्फ जुमे के दिन लोगों को पता चलता है कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ जुमे के दिन ही इबादत और रियाजत होती है, बाकी दिन इस तरह वो गुजारते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये ईमान वालों का घर है या किसी काफिर का घर है, ये मुसलमान का घर है या किसी और कौम का घर है। ये ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे लोग सारे इलाके में, सारे मोहल्ले में पाए जाते हैं। बाज घर ऐसे आपको मिलेंगे, पूरा साल, पूरा महीना उनके घर में अल्लाह और रसूल का जिक्र तक नहीं करते हैं लोग। नाम के मुसलमान, सिर्फ नाम मुसलमानों जैसा, आदतों अतवार, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब गैरों जैसा। मगर रोजे की फजीलत और अजमत आप देखें, इसलिए मैं खुल करके गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि कल ही से अगर रोजा रखना पड़े तो कोई शख्स ये बहाना ना बनाए कि मेरी तबीयत खराब थी। वरना देखा यही जाता है कि हट्टा खट्टा इंसान, तंदुरुस्त और तवाना इंसान भी माह रमजानुल मुबारक में आसानी के साथ बहाना बना देता है। 11 महीने ठीक रहेंगे, जैसे ही ये महीना आएगा तो कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कभी टाइफाइड की जांच करवाते हैं, कभी मलेरिया की जांच करवाते हैं, और कोई ना कोई बहाना निकाल कर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते कि हमारी तबीयत खराब है। और कुछ अगर सेठ, कुछ मालदार जिनको अपनी दौलत पे नाज है, जिनको अपनी प्रॉपर्टी पे नाज है, अगर वो रोजा रखते भी हैं तो इस कदर आन बान शान के साथ कि सहरी करने के बाद वो इस तरह सोते हैं कि जोहर तक सोते रहते हैं। जोहर में अगर उठ भी गए तो फौरन सोएंगे, डायरेक्ट इफ्तारी में उठेंगे, घड़ी देखेंगे जब उठेंगे तो। अब मियाँ आलम ये है कि सेठ साहब ने रोजा रखा है, मालदार ने रोजा रखा है, प्रॉपर्टी वाले ने रोजा रखा है। अब वो किसी से मिलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा। अगर किसी को काम पड़ गया, किसी को जरूरत पड़ गई तो पहले ही से ही वो घर में बता करके रहता है कि कोई आए, किसी का फोन आए तो कह देना कि अबू सो रहे हैं, मैं रोजा रखा हूँ। एक रोजा रखा, पूरा दिन आराम किया,
ایک روزہ رکھا، کبھی اے سی چلایا، کبھی کولر چلایا، کبھی ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، ایک دن بھوکا پیاسا رہا، تو عالم یہ ہے نہ بات کر رہا ہے کسی سے، نہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، نہ عبادت کر رہا ہے، دن بھر آرام کیا، افطار کے وقت مست ہو کر کے بیٹھ گیا، 50 آئٹم لے کر کے بیٹھا، ایک آئٹم میں اگر کمی ہو گئے تو اٹھا اور بیوی پہ سارا غصہ نکال دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا؟ کبھی آپ کے دل میں ان لوگوں کا خیال آیا؟ آپ ایک دن روزہ رکھے تو بھوک اور پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے، اور اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی دانے دانے کے لیے ترستے ہیں، پوری زندگی پھل فروٹ کے لیے ترستے ہیں، پوری زندگی وہ کس انداز میں کھانا پینا کھا کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی رب کہے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں انہی بھوکوں اور پیاسوں کی اہمیت بتانے کے لیے پروردگار عالم نے مکمل مہینے کا روزہ فرض کیا تاکہ غریبوں کی زندگی کی اہمیت ان مالداروں کو پتہ چل جائے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی سوچا تنہائی میں بیٹھ کر کے؟ آج ماہ رمضان المبارک جسے بھوک اور پیاس والا مہینہ کہا گیا، اور اس مہینے میں لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے بھی ہیں۔ روزہ بھوک اور پیاس عمل تجوید سے بچنے کا نام ہی تو ہے، کھانے پینے سے انسان بچتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس والا مہینہ، بھوکا اور پیاسا رہنے والا مہینہ، عام بول چال میں لوگ کہتے ہیں یہ بھوکا پیاسا رہنے والا مہینہ ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، جب یہ بھوکا پیاسا رہنے والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں راشن کا خرچ کم ہونا چاہیے۔ جب بھوکا پیاسا رہنے والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اخراجات کم ہونے چاہیے، مگر سارے لوگ جانتے ہیں کہ اور مہینوں میں جتنے راشن 2-3 مہینے میں خرچ ہوتے اتنا ایک ہی مہینے میں خرچ ہوتا ہے۔ ابھی چاند نظر نہیں آیا، کتنے لوگ تیاری کر لیے ہوں گے، کتنے لوگ آرڈر دے چکے ہوں گے، کتنے لوگ راشن بھروا لیے ہوں گے۔ جب یہ بھوکا پیاسا رہنے والا مہینہ ہے، جب اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، تو پھل فروٹ اتنے کثرت سے کیوں بکتے ہیں؟ راشن کے اخراجات کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم روزہ صرف اسی لیے رکھتے ہیں کہ رات بھر ہم افطار سے لے کر کے سحری تک کھاتے رہے، اور کچھ لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے، پوری رات اتنا کھا لیتے ہیں، اب ظہر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، عصر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی تو 2 ہی رکعت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بھاگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا، جب یہ مہینہ روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، بھوکا پیاسا رہنے والا مہینہ ہے، تو پھر ہماری توجہ راشن کی طرف کیوں؟ ہماری توجہ پھل فروٹ کی طرف کیوں؟ کہیں اگر اسی سوچ میں ہم رہے کہ ہمیں پوری رات کھانا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، تو روزہ تو ہو جائے گا، مگر جو مقصد روزہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے سے لوگوں کو کتنی محبت ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے کہہ دیا کہ آج ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے تو کتنے لوگ چوک گئے کہ آج ہی نظر آ جائے گا، کتنے لوگ چوک گئے، اور اگر کل ہی کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو کتنے لوگ آستین چڑھا لیتے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اردو کی 28 تاریخ کو چاند نظر آ جائے، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا جبکہ آج 28 تاریخ ہے؟ تو آج 29 تاریخ ہے اور میں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو آج ہی سے تراویح شروع ہو جائے گی، تو کتنے لوگ چوک گئے کہ کیلنڈر میں تو کل کے بارے میں لکھا ہے، فلاں فلاں کیلنڈر میں فلاں فلاں جگہ پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کل چاند رات ہے، کل چاند نظر آئے گا۔ یہی سوچ عید کے چاند میں کیوں نہیں؟ وہاں تو اگر بس چلے تو 25 تاریخ کو ہی نکال دے لو۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے 29 نہیں بلکہ 28 ہی سے لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ تو 28 روزے کو ہی پوچھتے امام صاحب کچھ امید ہے، بتائیے کچھ خبر ہے، آج ہو سکتا ہے کیا؟
بولے بیوقوف آج تو 28 ہی روزہ ہوا ہے، اگر وہاں ہو گیا تو وہاں ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کم سے کم 29 تو ہونے دے۔ یہ عام لوگوں کی سوچ، یہ دنیا داروں کی سوچ کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند اس طرح لوگ کثرت سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آج چاند نظر آ گیا تو کہتے گواہ پیش کرو، بتاؤ کس نے دیکھا، کہاں سے شہادت آئی؟ اور عید کا چاند اگر کوئی بھولے سے بھی کہہ دے کہ وہاں دیکھا گیا ہے، اب لے دے کے امام صاحب کے پاس، جلدی اعلان کیجئے وہاں چاند ہو گیا ہے، وہاں تو اعلان ہو چکا ہے۔ جبکہ حکم یہ ہے جب تک شہادت نہ پہنچے کسی بھی قیمت میں اعلان کوئی مولوی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ لفڑا عید کے چاند میں ہوتا ہے، اور اس معاملے میں علماء بھی مجبور ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ اعلان کر دیں، میں کبھی نہیں کرتا ہوں، چاہے لوگ مر جائے لڑ کر کے، جب تک شہادت نہیں آتی۔ سحری کے وقت میں شہادت آئے گی تو اس وقت میں بیان کرتا ہوں، اس وقت بتاتا ہوں۔ 2 بجے اگر شہادت آتی ہے تو اس وقت میں بیان کرتا ہوں۔ باقی لوگوں کو کیا کرنا ہے، کسی کی ہمت نہیں، کسی کا مجال نہیں، اور جگہوں پہ لوگ اماموں کو زور زبردستی کرتے ہیں۔ مگر میں اس معاملے میں آپ حضرات کی تعریف کرتا ہوں، آپ کو داد و تحسین سے نوازتا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں آج تک مجھے نہ کسی نے دبایا ہے، اور جب تک رہوں گا نہ کوئی دبا پائے۔ اس معاملے میں آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ کتنی جگہوں پہ امام کو چاند رات میں حساب دینا پڑتا ہے، صرف اعلان کی وجہ سے کہ فلاں جگہ پہ اعلان ہو گیا، آپ کیوں نہیں اعلان کیے؟ فلاں جگہ پہ تو اعلان کر دیا گیا، عید کی نماز کا وقت بتا دیا گیا، آپ ابھی تک اعلان نہیں کیے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو پانے کے لیے، ماہ رمضان المبارک کو حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین 11 مہینے انتظار کرتے تھے۔ کیوں؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نیکیاں چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو، جتنا بڑا سیاہکار ہو، قیامت کے دن روزے کی نیکیاں تقسیم نہ کی جائے گی۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ تمام کتابوں کو کوئی چھان ڈالے، تمام کتابوں کو کوئی پڑھ ڈالے، کہیں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ روزے میں جو نیکی ملتی ہے اس نیکی کو قیامت کے دن تقسیم کی جائے گی۔ نماز کی نیکیاں ہے، حج کی نیکیاں ہے، زکوٰۃ کی نیکیاں ہے، قرآن کی پڑھنے کی نیکیاں ہے، درود شریف پڑھنے کی نیکی ہے، اور جتنی نیکیاں اوراد و وظائف کی نیکی ہے، تمام نیکیاں اگر گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے تو قیامت کے دن تقسیم کر دی جائے گی، اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر نماز کی نیکی اس کے پاس بے شمار ہے، حج کی نیکی ہے، عمرے کی نیکی ہے، قرآن پڑھنے کی نیکی ہے، اوراد و وظائف پڑھنے کی نیکی ہے، نفل نماز کی نیکی ہے، شب برات کی نیکی ہے، شب معراج کی نیکی ہے، لیلۃ القدر کی نیکی ہے، بے شمار نیکیاں ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہے۔ وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے قیامت کے دن مست ہوگا، مگر رب کائنات اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس کی تمام نیکیوں کو تقسیم کرو۔ وہ کہے گا کیوں مولا، میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ، میری نیکیاں کیوں تقسیم ہوگی؟ رب کائنات کہے گا نادان، تجھے پتا نہیں، تیرے پاس نیکیاں تو ہے مگر تو نے فلاں کو گالی دیا تھا، فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا، فلاں کو ستایا تھا، فلاں کی زمین کو ہڑپا تھا، فلاں کے مال کو ہڑپا تھا، فلاں کو دھوکہ دیا تھا۔ تو اگر کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، کسی کو ستایا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، کسی کو تڑپایا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ اس کی جب تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور لوگوں کے حقوق باقی رہیں گے، اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں رہے گی۔ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ اب اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائے تو ان کے گناہ اس پہ ڈال دو، اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں۔ اب ہوا یہ قیامت کے دن وہ مست ہو رہا تھا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے، مگر اب گناہ لادے جا رہے ہیں۔ اب جس کو گالی دیا تھا اس کے پاس نیکی نہیں، تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اس کے سر پہ لادے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو ستایا تھا اس کے پاس نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اس کے سر پہ لادا جا رہا ہے۔ اگر ماں باپ کو تڑپایا تھا اس کے پاس نیکیاں نہیں تو ان
لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ لادا جا رہا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں جس کے پاس کپڑا نہیں, کنگال وہ نہیں, غریب وہ نہیں, بھکاری وہ نہیں, جس کے پاس گھر نہیں, جس کے پاس مکان نہیں, جس کے پاس کپڑے اور کھانے پینے کے سامان نہیں. مفلس وہ ہے قیامت کے دن جس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہاں کوئی غریب ہے, یہاں کوئی بھکاری ہے, یہاں کوئی کنگال ہے تو ایک نہیں, درجنوں لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی کپڑا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کوئی کھانا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کوئی گھر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مگر قیامت کے دن مفلس وہ ہے جس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور کوئی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ماں باپ بھی پیچھے بھاگے گا, باپ بھی پیچھے چھڑائے گا, ماں بھی پیچھے چھڑائے گی, کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو مفلس وہ ہے جہاں کوئی راستہ نہیں اور وہاں ساری چیزیں ختم ہو جائے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے, دوسری عبادتوں کی نیکیاں اللہ تقسیم کرا دے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نیکی کبھی تقسیم نہیں ہوگی, اور تمام نیکیاں اگر ختم ہو جائے گی رب کائنات فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی مگر روزے کی نیکی باقی ہے تو گوار آنا, روزے کی نیکی کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا. اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک روایت میں تو یہ ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا. یعنی روزے کی کوئی نیکی نہیں ہے, روزے کی نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا بن جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اب بہانہ کوئی نہ بنائے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے, ہماری باڈی کمزور ہو جائے گی, ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا. کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کے ڈاکٹر کچھ بھی کہے, دنیا کے سائنسداں کچھ بھی کہے, اور سائنسداں ڈاکٹر کیا آج وہی بولی بول رہے ہیں, چاہے امریکہ کا ڈاکٹر ہو, افریقہ کا ڈاکٹر ہو, جرمنی جاپان کا ڈاکٹر ہو, اب سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اگر بھوکا پیاسا رکھا جائے, اگر انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر کینسر کی بیکٹیریا ہو, کینسر کے کیٹانو ہو یا خطرناک بیماری اس کے اندر ہو, پیٹ کی جتنی بیماریاں ہو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی اگر انسان کثرت سے بھوکا پیاسا رہتا ہے. اے ڈاکٹروں, آج تم کہہ رہے ہو آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوگے. مصطفیٰ فرمائے تھے صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو اب دنیا والے کچھ بھی کہے, اب دنیا دار کچھ بھی کہے, چاہے کوئی ڈاکٹر کچھ بھی کہے, چاہے سائنسداں کچھ بھی کہے, چاہے حکیم کچھ بھی کہے, چاہے طبیب کچھ بھی کہے, ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ میرے آقا نے کیا کہا ہے. دنیا داروں کا فرمان ایک طرف, میرے مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا صوموا تصحوا, روزہ رکھو گے تو کمزور نہیں, روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے, تو ہمیں یقین ہے ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور نہیں بلکہ مکمل ہمارے اندر توانائی آ جائے گی. اب اتنی بات معلوم ہونے کے بعد بھی, اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی اگر کوئی بہانہ بنائے تو خود ہی اس کا وہ ذمہ دار ہے. کوئی بہانہ نہ چلے گا. دنیا میں چاہے تم جتنے بہانے بنا لو مگر دنیا ہی تک جیسے ہی آنکھ بند ہوگی, جیسے ہی لباس اتارا جائے گا, جیسے ہی کفن پہنایا جائے گا, جیسے ہی قبر میں دفن ہوں گے تو کوئی بہانہ نہ چلے گا. وہاں فرشتے آئیں گے, وہاں یہ نہ کہہ سکو گے کہ ہمیں شوگر ہو گیا تھا, ہمیں ملیریا ہو گیا تھا, ہمیں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, ہمیں پیلیا ہو گیا تھا, ہم کمزور تھے, ہارٹ اٹیک کا معاملہ تھا, ہمیں یہ بیماری تھی, وہ بیماری تھی. وہ فرشتے کچھ نہ سنیں گے, وہ ہتھوڑا لے کر کے اس طرح ماریں گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ فرشتے ماریں گے تو 70 گز زمین کے اندر دس جائے گا. کتنی نیچے؟ 70 گز نیچے, یعنی تقریباً 65 میٹر نیچے چلا جائے گا ایک ہتھوڑے میں. ایسا نہیں پھر چھوڑ دے گا, پھر نکالے گا, مارتا رہے گا.
کب تک مارتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک مارتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اگر کامیاب نہیں ہوئے تو جہنم کی آگ میں جھونکے جاؤ گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ کون جانتا ہے آنے والے سال پھر ہمیں رمضان المبارک ملے یا نہ ملے۔ اس سال جب ہمیں مل رہا ہے تو مکمل طور سے ہم فائدہ اٹھائے، روزہ ایک بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھیں گے، عبادت و ریاضت کرتے رہیں گے، پورا مہینہ اس طرح عبادت و ریاضت کرو کہ جب چاند نظر آئے عید کا اس وقت آنکھیں بھیگ جائے اور ایسا لگے کہ یوں رمضان آیا تھا یوں چلا جا رہا ہے۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی وقت ہے سارے گھر کے اخراجات جو ہے سب مکمل سیٹنگ کر کے رکھ لو تاکہ پورا ماہ رمضان المبارک اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کرو۔ 11 مہینے اس قدر کما لو، 11 مہینے اس قدر محنت کر لو، 11 مہینے اس قدر مزدوری کر لو کہ ایک مہینہ کہیں نہ نکلنا پڑے، ایک مہینہ کہیں پریشان نہ ہونا پڑے، ایک مہینہ کہیں نہ جانا پڑے۔ خوب جی کر کے جی بھر کے عبادت و ریاضت کرو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا مہینہ ہے، یہ کپڑے جمع کرنے والا مہینہ نہیں، یہ پیسے جمع کرنے والا مہینہ نہیں، یہ راشن جمع کرنے والا مہینہ نہیں، یہ نیکیاں جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے صرف نیکیاں ہی نیکیاں جمع کرو۔ اگر اس میں کھڑے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر اس میں کچھ خامی ہے تو آپ اپنی زندگی کو شریعت کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ اس میں اگر کمزور ہے تو ہر جگہ پہ کمزور رہیں گے، اور اس میں اگر آپ کھڑے اتر گئے تو دنیا کچھ بھی کہے اللہ و رسول کی نگاہ میں آپ ہی کامیاب ہے۔ دنیا کچھ بھی مذاق اڑائے شریعت کی نگاہ میں کامیاب وہی ہے جو عابد ہے، کامیاب وہی ہے جو نمازی ہے، کامیاب وہی ہے جو حاجی ہے، کامیاب وہی ہے جو زاہد ہے، کامیاب وہی ہے جو سچا اور پکا مومن ہے۔ وہ کامیاب نہیں جس کے پاس پراپرٹی ہے، وہ کامیاب نہیں جو 4 ویلر میں گھومتا ہو، وہ کامیاب نہیں جو بنگلے میں رہتا ہو، وہ کامیاب نہیں جو کروڑوں کی پراپرٹی ہو جس کے پاس۔ کامیاب وہ ہے جو سچا اور پکا مومن ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، وہ آج تک اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کرو، اور ماہ رمضان المبارک میں اس طرح عبادت و ریاضت کرو کہ رب کی رحمت پکار اٹھے۔ گناہگار تھا تو کیا ہوا، سیاہکار تھا تو کیا ہوا، خطاکار تھا تو کیا ہوا، ارے دل سے توبہ کر کے سچا عابد بن گیا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس طرح زندگی گزارو، ہر جگہ پہ کامیاب رہو گے۔ آپ حضرات سے میں التماس کر رہا ہوں مکمل عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کریں گے۔